کائنات میں افضل ترین 14 معصومین، اور 14 معصومین میں شہزادی کونین اتنی افضل کہ اگر آسمان پہ تعارف کی ضرورت پڑے تو ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا کہہ کر فاطمہ کو وجہ تعارف بنایا جاتا ہے نماز۔ اچھا آپ نے ہمیشہ ایک جملہ سنا ہوگا کہ نماز اور حسین، نماز اور کربلا۔ میرا انداز مذاق کا اگر ہو گیا تو میں معذرت خواہ ہوں۔ حسین کو بھی نماز ظاہری طور پہ کہہ رہا ہوں، سکھائی تو فاطمہ نے، خیر وہ امام معصوم ہے، کوئی سیکھنے سکھانے کی ضرورت نہیں، لیکن جس گھر میں حسین نے آنکھ کھولی وہاں نماز تھی۔ لیکن نماز کا فاطمہ سے کتنا گہرا تعلق، فاطمہ کا چاہنے والا اور فاطمہ کی ماننے والی ہر گناہ کرے گی، نماز میں کبھی سستی اور لاپرواہی نہیں ہوگی۔ دو مختصر دلیلیں دے دوں وقت کی کمی کی وجہ سے، ورنہ یہ دونوں پر تو میں کئی گھنٹے بات کر سکتا ہوں۔ پہلی بات، ہر ایک کو یہ معلوم ہے کہ فاطمہ کا ایک نام ہبہ بھی ہے۔ ہبہ مانے گفٹ، ہبہ مانے تحفہ، اور یہ گفٹ اور تحفہ اس لیے کہا گیا کہ جب رسول خدا معراج پر گئے تھے، ہر جگہ کا دستور ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو گھر والا اس کو کوئی تحفہ دیتا ہے۔ گرچہ یہ اصول ہم لوگوں کے لیے استعمال نہیں کرتے لوگ، لیکن بہرحال ایک اصول ہے یہ کہ مہمان آتا ہے کوئی تحفہ دیتے ہیں۔ اب پیغمبر بطور مہمان گئے، ایک جملہ میں کہہ چکا ہوں، پیغمبر خود سے بن بلائے نہیں گئے تھے، باقاعدہ بلایا تھا فل پروٹوکول کے ساتھ۔ اللہ نے کیا تحفہ دیا؟ تحفہ معراج وجود فاطمہ ہے، وہ سیب کھلایا جنت کا جس سے نور فاطمہ وہاں سے یہاں آئی۔ تو یہ فاطمہ معراج کا تحفہ ہے نا۔ مگر یہ آپ دو حدیثیں الگ الگ سنتے ہیں تو کبھی ملا دیجئے گا۔ دوسری جانب یہ بھی ہر ایک کو پتا کہ اسلام میں جو نمازیں واجب ہوئی ہیں وہ معراج کی رات واجب ہوئی۔ جب اللہ کے رسول معراج پر گئے تھے تو واپس آئے تو نماز دی گئی۔ بلکہ میں اپنے انداز سے ہی جملہ کہہ دوں تو اور زیادہ مزہ آئے گا۔ میں دنیا بھر میں مجلسیں پڑھنے جاتا ہوں، پھر وہ جملہ آ گیا جو مجھے خود ناگوار گزرتا۔ اب تو بچے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے، جب چھوٹے تھے تو میں واپس آتا تھا تو بچے پوچھتے تھے کہ کہاں کہاں گئے، کیا گئے۔ اس زمانے میں مجھے تھوڑا سا شوق تھا تصویریں کیمرے والا، یہ موبائل تو تھا ہی نہیں اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ تصویریں دیکھتے تھے، بہت اچھی جگہ، بہت خوبصورت باغ، بہت خوبصورت پل، تو پھر وہ کہتے بھی تھے کہ ہمیں بھی لے جائیے نا۔ یہ بچوں کا نیچر ہے۔ پیغمبر جب معراج کر کے آئے تو بتانے لگے امت کو میں نے کیا دیکھا۔ جنت بتائی، قاب قوسین بتایا، وہ جگہ بتائی جہاں جبرائیل بھی رک گئے کہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا، پیغمبر اکیلے کے سب بتا رہے ہیں۔ اب امت میں کئی لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بھئی ہمیں بھی کوئی موقع دیجئے کہ ہم بھی پہنچ جائیں اللہ کے اتنا قریب۔ قرآن نے کہا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ دنا فتدنا فتدلّا، وہ قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ 2 کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ یا رسول اللہ ہمیں بھی کوئی طریقہ بتائیے ہم اللہ کے اتنے قریب پہنچ جائیں۔ پیغمبر نے فرمایا بہت آسان ہے، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ جس طرح میں اللہ کے قریب معراج میں گیا، تم نماز پڑھو اللہ کے اتنے ہی قریب پہنچ جاؤ گے۔ تو اب یہ دیکھیں، نماز تحفہ معراج ہے، فاطمہ تحفہ معراج ہے، یعنی دونوں چیزیں معراج کو دی گئی ساتھ ملا کر۔ اتنا نماز کا اور فاطمہ کا تعلق ہے۔ علی کی ولادت اور نماز نہیں اس طرح تھی، حسن اور نماز اس طرح نہیں، توہین کا جملہ نہ بنے۔ میں عظمت سیدہ اور اہمیت نماز بتا رہا ہوں، یہ تو ایک چیز۔ اب دوسری چیز سنی، اس کا بھی میرا آپ سے وعدہ تھا تو آج مکمل کر دوں۔ اب یہ مجلس پڑھ رہا ہوں میں بھوجانی حال میں، بالکل سامنے نشتر پارک، مرحوم علامہ رشید طالب جوہری، کتنے اشرے یہاں پہ پڑھیں۔ بہت مشہور ان کا ایک جملہ تھا جو بہت سے علماء اپنا جملہ بنا کے پڑھتے ہیں، لیکن میں ان کے جملے کے بعد اپنا ایک جملہ پڑھتا ہوں، اس لیے ان کا جملہ دہراتا ہوں۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ غدیر خم میں جو اعلان ہوا نا، من کنت مولا فعلی مولا، تو اعلان کیسے ہوا؟ جس کا میں مولا ہوں، فا علی مولا، لفظ فا آیا۔ فا کہتے ہیں 2 چیزیں ایک ساتھ آئیں ان کو جوڑنے کے لیے۔ عربی میں اس کے لیے ایک اور لفظ ہے سما، کبھی آپ بھی کہتے ہیں آمین سما آمین۔ سما کا مطلب ہے 2 چیزوں کو ملانا لیکن تھوڑا سا گیپ ہو جائے۔ جب تھوڑا سا گیپ ہو جائے اور 2 چیزیں ہوں، مثلا ایک آدمی آیا پھر دوسرا آیا، چند سیکنڈ کا فرق ہو گیا، سما کہیں گے۔ اور اگر کوئی گیپ نہ ہو، ڈھونڈ کے آپ تھک جائیں، مائکرو سیکنڈ کا فرق بھی نہ ہو، ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز اتنی جڑی ہوئی آئی، تو اس کے لیے لفظ آتا ہے فا۔ سورہ یاسین کی آیت ہے اور قرآن میں اور بھی جگہ اشارہ ہے، انما امرہ اذا اراد اللہ شیئا فیقول لہ کن
فیکون. اللہ کہتا ہے ہو جا, فا کی طاقت سمجھیں, فا کن, ہو جا, فیکون, وہ چیز ہو جاتی ہے. اب بتائیے جب اللہ کہے ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے, اس میں کتنا گیپ ہوتا ہے؟ اللہ نے کہا ہو جا, اب وہ چیز کل ہوگی, ٹائم چاہیے نا, نہیں اتنا تو نہیں, 12 گھنٹے کے بعد ہوگی نہیں. آپ گھر میں گئے, بہت ہانپتے کانپتے بھوکے پیاسے, بیوی سے کہا بہت تھکا ہوا, چائے بنا دو, 2 منٹ تو لے گی نا وہ. تو کتنا اللہ جب کہتا ہے ہو جا تو فا, اللہ نے کہا فا, بس وہ چیز ہو جاتی ہے. کتنا گیپ ہوتا ہے؟ ابھی اللہ کی زبان سے ابھی جملہ پورا بھی نہیں ہوا, چیز ہو گئی نا, کوئی گیپ نہیں. تو پیغمبر نے علی کی ولایت اسی طرح بتائی, من کنتو مولا فہذا علی مولا, میں جس کا مولا ہوں فا سے سمجھو علی اس کا مولا ہے. مائکرو سیکنڈ کا گیپ بھی نہیں آ سکتا رسول کی ولایت اور علی کی ولایت کے بیچ میں. یہ جملہ آپ نے نشتر پاک میں سنا مرحوم علامہ طالب جوہری سے, اور باقاعدہ داد بھی دی ہوگی, ایسا تو نہیں کہا ہوگا آپ نے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں ذرا جلدی میں ہوں, ورنہ شاید آپ بھی بھرپور داد دیتے, لیکن میرا جملہ ہی نہیں, صرف یہ بتا رہا ہوں فا کی طاقت. اللہ کہتا ہے ہو جا, ہو جا. رسول کہتے ہیں میں مولا علی مولا, کتنا گئے. اب قرآن فاطمہ کے لیے کیا کہتا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک, ہم نے تجھے فاطمہ دی ہے پس نماز پڑھ. فا سے کہا تو فاطمہ اور نماز اتنا جڑے ہوئے ہیں کہ فا کا لفظ آ رہا ہے جو اللہ نے اپنی قدرت کے لیے بتایا, جو علی کی ولایت کے لیے رسول نے غدیر میں بتایا ہے. تو فاطمہ والا اور فاطمہ والی ہر چیز میں ذرا سی کوتاہی کر سکتے ہیں, نماز میں کبھی سستی نہیں ہوگی, لاپرواہی نہیں ہوگی. اہم ترین عبادت فاطمہ کے حوالے سے ہمارے پاس آ رہی ہے. مگر یہ بات تو میں نے کہا کہ ضمن نماز آیا میری زبان پہ لفظ, تو میں نے کہا کہ یہ ایک مرتبہ پھر یاد دلا دوں, شاید میں نے پچھلے سال بھی یہ پڑھا, لیکن اصل بات جو چل رہی ہے وہ یہ کہ نماز اہم ترین عبادت, پلر ہے اسلام کا. پلر ٹوٹا تو بلڈنگ ٹوٹی. مگر نماز آپ کی شروع اس بات سے ہوتی ہے کہ نماز پڑھ رہا ہوں قربتاً اللہ, خالصتاً اللہ کے لیے. ذرا بھی ریاکاری آ گئی, ذرا بھی شو آف آ گیا, ذرا بھی دکھاوا آ گیا, وہ نماز نہیں مانی جائے گی. بھئی کیوں نہیں مانی جائے گی؟ الحمد پڑھ رہے ہیں, انا انزلنا پڑھ رہے ہیں, سبحان رب العظیم پڑھ رہے ہیں, سبحان رب الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں, تشہد میں شہادت گواہیاں دے رہے ہیں, کہ ذرا سا بھی اگر شو آف ہوگی, ریاکاری. تو اسلام کا آغاز ہی اس بات سے, دولت وہ اپنی جگہ ایک موضوع تھا, حق ادا نہیں ہوا چند جملوں میں, لیکن حق ادا کرنا بھی نہیں تھا, صرف توجہ تھی. اور ایک یہ کہ ریاکاری اور شو آف, اس میں تو اسلام اتنا سخت ہے. 2 پہلو ہیں, ایک اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو, وہ اپنی جگہ ایک اور پہلو ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ دیکھو, اب وہی شروع میں جو بات آ گئی نا, اس کو ذہن میں رکھیے, بدر احد خندق تک جو قربت. اگر کبھی پرانے زمانے کی بہترین سویٹ ڈش یا ڈیزرٹ جو تھی وہ پھل ہوتے تھے, اور آج بھی بہت سی جگہوں پہ ڈیزرٹ کا مطلب پھل, یہ کسٹرڈ اور یہ گاجر کا حلوہ اور یہ مختلف چیزیں, یہ گلاب جامن ہے, یہ نہیں. کہا اگر تمہاری اتنی حیثیت ہے کہ تم نے پھل خریدا, موسم کا پھل, تو اپنے پڑوسیوں کو بھی ذرا شریک کرو. کہا یا رسول اللہ, بچوں کا دل چاہتا ہے, ہماری اتنی حیثیت ہے کہ اتنی نہیں ہے کہ دائیں بائیں دے کسی کو. پیغمبر نے کہا پھر کم از کم ایک بات کا خیال رکھنا, اور وہ یہ کہ پھل کھا کے اس کے چھلکے باہر نہ پھینکنا, پڑوسی کے بچے کی نگاہ اس پر نہ پڑ جائے اور اس کا دل کڑنے لگے کہ ان کے بچوں نے خربوزہ کھایا, تربوز ہمیں نہیں ملا. اتنا خیال رکھنا ہے کہ اگر تمہیں کوئی ایسی چیز ملی جو ہر ایک کے پاس نہیں ہے, تو ان کے دل میں دکھ اور تکلیف نہ آنے پائے. آج ٹک ٹاک نام ہی اس بات کا ہے کہ جو آپ کو نہیں بھی ملا وہ بھی آپ اس میں دکھائیے.